سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کے آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ضمن آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ آج کا دن دعاؤں کی قبولیت کا دن بھی ہے، ساتھ ساتھ موضوع بھی خاص ہے۔ بہت ساری دعائیں اس حوالے سے بھی آتی ہیں۔ جتنے بھی 2 سال سے الف لام میم کے پروگرامز میں کالیں آئی ہیں، زیادہ تر کا تعلق اس حوالے سے ہوتا ہے کہ خاندان کے مسائل یا خاندان کے ساتھ جڑنے کے مسائل، شادی کے مسائل یا شادی ہو جانے سے پہلے یا پھر شادی ہو جانے کے بعد اولاد کے مسائل۔ اب یہ مسائل جتنے بھی ہیں ان کا حل کیا ہے، ہم اس پہ بات تو کریں گے، آپ کی کالز بھی لیں گے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں جن کا حل آج کے پروگرام میں ہو سکتا ہے آپ کا منتظر ہو، مگر جن مہمان حضرات کو اپنے ساتھ لیے بیٹھا ہوں وہ بہت خاص ہے۔ سب سے پہلے تشریف فرمائے علامہ سید شہریار داؤد صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ معروف نعت خواں، کلام پڑھنے والے، منقبت خواں، منفرد انداز سے پیغام پہنچانے والے جو کہ تبلیغ کا انداز ہے، جناب یاسر سہروردی صاحب بھی تشریف فرمائے، اور ساتھ ساتھ مفتی عالم دین مولانا عمران جلمانی صاحب بھی تشریف فرمائے۔ میں آپ کو بھی خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ مفتی شہریار داؤد صاحب، شادی کے مسائل تو ہر گھر میں ہیں اور کالز بھی ایسی آتی ہیں کہ ہماری شادی نہیں ہوتی۔ اب ایک شادی نہیں ہو پا رہی ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ جہیز، ولیمہ، سامان بہت سارا جمع کرنا۔ کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ اس کو پڑھے اور جلدی جلدی ایک ہو جائے پھر دوسری بھی ہو جائے؟ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے جمعے ہم نے پروگرام کیا تھا تو آپ نے کہا تھا یار وہ بل گیٹس کون سے وظیفے پڑھتا ہے؟ جی، حضرت بل گیٹس۔ حضرت بل گیٹس۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ وہ والے وظیفے پڑھتا ہے جو ہم نے چھوڑ دیے ہیں۔ وہ وظیفے پڑھتا نہیں ہے، وہ وظیفے کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ وہ چیریٹی کرتا ہے، وہ صدقہ کرتا ہے، وہ خیرات کرتا ہے، وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے مدد کرتا ہے، وہ لوگوں کی امداد کرتا ہے۔ جو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، جس کا میں مفہوم عرض کر دوں حدیث مبارکہ کا، کہ میرے آقا نے فرمایا علیہ السلام، کل قیامت کے دن روز محشر کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے۔ اس کے نیچے کون ہوں گے؟ انبیاء، رسول علیہ السلام، صدیقین، صالحین، شہداء، اور لوگوں کی آسانیاں پیدا کرنے والے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے۔ اب لڑکے والے رشتہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ آسانی نہیں پیدا کر رہے، پرچیاں دے دیتے ہیں، یہ ہونا چاہیے۔ کئی ایسی ہمارے یہاں ذاتیں اور کاسٹیں ہیں، اور جی وہ باقاعدہ اعلان ہوتا ہے، اتنا بڑا وہ پرندہ لے کے کھڑا ہوتا ہے، فلانے نے یہ دیا، فلانے نے یہ دیا، فلانے نے یہ دیا، اور جس نے کچھ نہیں دیا ہوتا یا جن کے یہاں سے نظر آتے لڑکی والے کمزور ہیں تو ان کو تھریٹس دیے جاتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ، ہماری ناک کٹوائیں گے، ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے۔ تو جو لوگ جائز کاموں میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اللہ انہیں عرش کے سائے کی، نبی علیہ السلام انہیں عرش کے سائے کے نیچے آپ کو اسٹے کرنے کی نوید مل رہی ہے۔ لیکن جو لوگ آسانیاں پیدا نہیں کر رہے بلکہ مشکلات پیدا کر رہے ہیں، تو پھر وہ سمجھ جائیں وہ کل قیامت کے دن کی اس گھبراہٹ کا شکار ہوں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کفار اس گھبراہٹ کو دیکھ کے کہیں گے یا اللہ تو ہمیں چاہے جہنم میں ڈال دے، اس گھبراہٹ سے بچا لے، اس گھبراہٹ سے بچا لے۔ لیکن وہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہ بھی تو آپ نے سنا ہے نا۔ ایک لائیو کالر میں لیتا ہوں، اس کے بعد یاسر سہروردی کے پاس جاتا ہوں، یہ بھی کچھ ایسے ہی کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بہن، آپ کی آواز آ رہی ہے، فرمائیں کیا پوچھیں گے الف لام میم میں؟ مجھے علامہ صاحب سے بات کرنی تھی۔ میری آج کل بہت ہی مشکل حالات میں ہوں۔ جی۔ اکثر میں میرے ہسبینڈ کے ساتھ میرا بہت جھگڑا ہو گیا تھا، جی بھی ہوتے تھے، لیکن لاسٹ ٹائم جو جھگڑا ہوا اس کے اندر زیادہ مسئلہ ہو گیا، پولیس بیچ میں آ گئی اور سب کچھ، جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے نا ڈائیورس بھیج دی ہے۔ ٹھیک ہے، مکمل ڈائیورس ہو گئی ہے؟ نہیں، ابھی دوسری کا انہوں نے مجھے اسکرین شاٹ بھیجا ہے، لیکن مکمل نہیں بھیجی۔ وہ باہر ہوتے ہیں، وہ مجھے اپنے پیرنٹس کے گھر چھوڑ کے تو خود چلے گئے تھے۔ اب ہم گھر والے سب ان کو بہت ان سے معافیاں بھی مانگ رہے ہیں کہ آپ معاف کر دیں، لیکن وہ معاف نہیں کر رہے، اس کے گھر والے بھی معاف نہیں کر رہے۔ صحیح ہے۔ تو اس کے لیے کوئی وظیفہ یا کوئی درخواست کچھ بتا دیں۔ میری ایک بیٹی بھی ہے 1 سال کی، میں بہت پریشان ہوں اس کے لیے بھی۔ بہن پریشان نہ ہو، اگر آپ خلوص دل سے معافی مانگ رہے ہیں
اور میرے خیال ہے ان کو بھی بڑے دل سے کام لینا چاہیے. میں اگر وہ پروگرام دیکھ رہے ہوں تو ان کو مشورہ دوں گا, وظیفہ آپ کو ضرور دوں گا. علامہ سید شہریار داؤد سے 2 طلاقیں یعنی ہو گئی ہیں, فائنلی طور سے بھی سب کچھ ختم نہیں ہوا, البتہ پولیس آ گئی, سارے معاملات بگڑ گئے ہیں. اب جو ہماری بہن ہے وہ چاہتی ہیں کہ معاملہ سلجھ جائے, کوئی وظیفہ گھر بچانے کے لیے. اپنا رو کے اپنی تو داستان سنا دی, لیکن اپنا بتایا نہیں کہ میں نے بھی یہ زبان کا شاید معافی مانگ رہی ہے نا, معافی مانگ رہی ہے. بندے نے مجھ قتل کر دیا, کہا سوری یار یو آر ڈیڈ ناؤ. تو مطلب وہ نہیں, بہرحال کیا کرے, اور توبہ کر لی, معافی مانگ لی, اور اگلے کو بھی بڑا اس کا کرنا چاہیے. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي 313 بار روز پڑھیں. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھیں, اور اللہ سے دعا مانگے یا اللہ میرے لیے میرے کام آسان کر دے. اور ایک میں بہت مجرب ایک کال دیا کرتا ہوں, یا مقلب القلوب, یہ اپنے میاں کا تصور کر کے پڑھیں. یا مقلب القلوب قلب قلبہ الیہ, قلب قلبہ الیہ. ہاں, اے دلوں کو پھیرنے والے رب, تو اس کا دل میری طرف پھیر دے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کچھ عرصہ پہلے, یہ تو دلوں کو پھیرنے کی بات ہے, ہندوستان نے اپنے جہازوں کا رخ اس طرف پھیرا تھا, پھر ہم نے بڑی اچھی میزبانی کی, یاسر سہروردی صاحب چائے ان کو پلائی ہے, آپ بھی یہاں چائے پی رہے ہیں. گھبراہٹ کا شکار آپ بھی ہوتے ہیں؟ ایک زمانے میں ہمارا ایک فائٹر پائلٹ ہو گیا تھا, لیکن اس نے کہا کہ نہیں مسئلہ نہیں ہے, کوئی چائے پی کے جاؤں گا. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم گھبراتے ہی تو نہیں ہیں. الحمدللہ. کیا سنا ہے کلام بھی آپ نے اسی پہ کہہ دیا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے, سنائے ہمیں. بالکل, میں سنا دیتا ہوں. ہم لوگ بڑے دل والے ہیں, گھبرانا نہیں ہے. ہم لوگ بڑے دل والے ہیں, گھبرانا نہیں ہے. ہم چائے کی دعوت کرتے ہیں, شرمانا نہیں ہے. ہم چائے کی دعوت کرتے ہیں, شرمانا نہیں ہے. یوں چھپ چھپ کر کیوں آتے ہو, اتنا کیوں شرماتے ہو. ہم سے نظر چراتے ہو, اتنا کیوں شرماتے ہو. ہم جی آیا نو کہتے ہیں, تیار ہمیشہ رہتے ہیں. ہر آن تمہیں آ لیتے ہیں, بیدار ہمیشہ رہتے ہیں, بیدار ہمیشہ رہتے ہیں. ہم لوگ بڑے دل والے ہیں, گھبرانا نہیں ہے. ہم لوگ بڑے دل والے ہیں, گھبرانا نہیں ہے. ہم چائے کی دعوت کرتے ہیں, شرمانا نہیں ہے. تاریخ کے ورقوں میں ہے رقم وہ قصے ہماری جرت کے, یاد ہے اب بھی فضاؤں کو وہ تمغے اپنی ہمت کے. میری پاک فضاؤں میں پھر گھسنے کی کیوں غلطی کی, کیا بھول گئے تھے جانبازی تم وہ ایم عالم کی. کیا بھول گئے تھے جانبازی تم وہ ایم عالم کی. ہم چائے کی دعوت کرتے ہیں, شرمانا نہیں ہے. ہم لوگ بڑے دل والے ہیں, گھبرانا نہیں ہے. شرمانا چھوڑ دو جناب, گھبرانے کی کیا بات ہے. ہم لوگ بڑے دل والے ہیں, گھبرانا نہیں ہے. حکمت عملی کی باتیں ساتھ میں اپنے رکھتے ہیں. ہم تیز نظر شاہی کا جگر, ہم تیز نظر شاہی کا جگر, تیار ہمیشہ رہتے ہیں. مت ہلکا ہمیں تم جانو, ہم پاک وطن کے رکھوالے. ہم راہ خدا میں لے کے کھڑے ہیں, جانوں کے نذرانے. ہم چائے کی دعوت کرتے, شرمانا نہیں ہے. ہم لوگ بڑے دل والے ہیں, گھبرانا نہیں ہے. یہ جذبے مسلم قوم کے دھودھاری ہیں تلواریں, ایمان سے منور سینے ہیں یہ اہل کفر پل یرغارے. یہ ٹیکنالوجی کی باتیں سب پاس میں اپنے تم رکھو, یہ مرد اہن ہے شیر خدا کہ یاد ہمیشہ تم رکھو. ہم چائے کی دعوت کرتے ہیں, شرمانا نہیں ہے. ہم لوگ بڑے دل والے ہیں, گھبرانا نہیں ہے. سوچ رہا ہوگا ابھی نندن کیا وقت آیا, کیا غلطی ہو گئی کہ یاسر سہروردی بھی ان کو ٹونٹ کر رہا ہے, اور اس طرح سے شرم. دیکھیں واقعہ پرانا ہو گیا, مگر چائے میں ابھی بھی وہی گرماہٹ باقی ہے. جب بھی آئیں جی آیا نو کر کے ہم آپ کو ویلکم کہیں گے. وقفے پہ جا رہے ہیں, جب وقفے سے لوٹ کر آئیں گے تب بھی آپ کو کہیں گے بھلی کرے آئے ہو, خوش آمدید بھی کہیں گے آپ کو. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا.
الف لام میم میں خوش آمدید کہوں گا آپ کو۔ مولانا عمران جلبانی صاحب، ہم جب سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں تو شادی کا پرپس ہمیں کیا نظر آتا ہے آپ کی سیرت میں؟ آپ نے اکثر جو ازدواجی مسائل ہیں ان کو بہت خوبصورتی سے ہینڈل کیا ہے، یہاں تک کہ ایک آئیڈیل فیملی، ایک آئیڈیل خاندان، ایک آئیڈیل گھرانے کے لیے ہمیں کن چیزوں پہ نظر رکھنی چاہیے؟ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہتر ہے اور میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ بے شک۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک دیکھ کر کفار نے اور مشرکین نے کلمہ پڑھا۔ بے شک۔ اصل بات ہے جو ازدواجی زندگی ہے اس کے ساتھ آپ کے معاملات کیسے ہیں، آپ کے اخلاق کیسے ہیں، آپ کا رویہ رہن سہن کیسا ہے۔ ہمارے رسول نے تو فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، بے شک۔ اللہ نے مجھے اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ میں اخلاق کی تکمیل کروں۔ بے شک۔ ہمارے رسول اپنی بیوی اور جو ان کے ہمارے امہات المومنین ہیں جی، ان کے ساتھ جو آپ کا برتاؤ ہے، آپ سیرت النبی پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آپ خود کھائیں وہ ان کو کھلائیں، جو خود پہنیں ان کو پہنائیں، یعنی کہ وہ اچھا لباس، لا تضرب الوجہ، ان کے کبھی چہرے پہ نہ ماریں، ان کے اوپر تنقید طنز نہ کریں۔ یہ ہمارے رسول کی جو ہے نا سیرت مبارکہ ہے۔ آپ اما عائشہ کی گود میں یہ بات ذرا کلیئر ہو جائے، چہرے پہ نہ ماریں، اس کی مراد یہ تو نہیں ہے کہ اور دوسری جگہوں پہ مار دیں، ہاتھ پہ پاؤں پہ مارنے کا کوئی ایسا پیغام تو ہم لوگ نہیں نشر کر رہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ مطلب تو یہ تو سراسر تنبیہ ہے۔ ہمارے رسول، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے گود میں آپ کا وصال ہوا ہے، آپ ان سے اتنی محبت کرتے تھے، تو یہ سارا کیا ہے، یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کریں۔ سب سے زیادہ قیامت کے دن جو عمل تولا جائے گا پہلا، وہ بیوی کا اپنے خاوند سے برتاؤ ہے، اچھا، اور خاوند کا اپنی بیوی سے برتاؤ ہے۔ خوبصورت، ماشاء اور اللہ۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شیطان ہے، ابلیس ہے، وہ روزانہ شام کو اپنی بیٹھک لگاتا ہے اچھا، سمندر پر، تو سارے آتے ہیں اپنی کارگزاری سناتے ہیں، ہم نے یہ کیا وہ کیا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، روزانہ شام کو؟ ہاں، شام کو دو دریا پہ روزانہ، سیٹ اپ لگا ہوا ہے اس کا۔ بالکل۔ مگر آخر میں ایک لنگڑا شیطان آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ان سے پوچھتا ہے آپ نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے آج خاوند اور بیوی میں جو نا توڑ پیدا کیا۔ وہ کہتا ہے شاباش، وہ کھڑے ہو کے اس کو گلے لگاتا ہے، کہتا ہے تو نے سب سے بڑا کام کیا ہے۔ یہ اس سے اصل میں بتا کیا چلا ہے کہ اس وجہ سے دو خاندان نہیں، پوری خاندان اور آگے والی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ ایک کالر میرے ساتھ ہے، میں ان کو لے لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی، وعلیکم السلام۔ خوش آمدید کہوں گا الف لام میم میں، کون صاحب اور کیا فرمانے لگے ہیں؟ میں سر اسلم بول رہا ہوں کھلے والے سے۔ جی اسلم۔ سر میرا مسئلہ ہے، گھر میں جو پریشانی نہیں ہٹتی، میری بیٹی بیمار رہتی ہے، میں بھی بیمار رہتا ہوں۔ اللہ اللہ، تو ڈاکٹر سے رجوع کیا آپ نے؟ بیماری کا علاج تو وہ کرتا ہوتا ہے؟ سر میں نے کیا تھا علاج، مگر وہ فرق نہیں پڑ رہا مجھے۔ اچھا، اور یہ آپ کو آپ کے ذہن میں گمان میں کیا ہے؟ گھر میں آسیب ہیں، بلا ہے، کوئی نظر لگ گئی ہے؟ یہ نہیں سمجھ رہے یار سر، پتہ نہیں لگ رہا کیا مسئلہ ہے۔ اب بھی پتہ لگاتے ہیں، اتنی بڑی تسبیح علامہ شریار داؤد صاحب نے ایسے گھمائی ہے۔ علامہ صاحب کیا ہو گیا ان کو؟ دیکھیں، میں بات کروں گا نا، میں بات کروں گا شاید بہت ساروں کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بات یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے واضح ارشاد فرما دیا، مفہوم عرض کر دیتا ہوں کہ جب گناہ کرتا ہے نا بندہ، تو پھر اس کے بد اثرات اس پر آتے ہیں۔ اچھا، جیسے جھوٹ بولنا، حضور نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا، اس کے منہ سے ایک ایسی بدبو خارج ہوتی ہے، تو یہ جو سیدھے آدمی نیکیاں کرانے والا فرشتہ ہے نا، اس کی بدبو سے نا یوں سمجھے 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر وہ اور جھوٹ بولتا ہے، وہ اور دور ہو جاتا ہے، اور جھوٹ بولتا ہے اور دور ہو جاتا ہے۔
یہ مودی والا تو فرشتہ پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہوگا، روس میں جا لیفٹ والا فرشتہ اس کو پورا کنٹرول میں کرتا ہے. چل بھائی بیوی کو گالی دے. میں مولوی صاحب کی بات کو فارورڈ کروں، ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھی بات کی. سب لوگ سمجھیں اس بات کو کہ کل قیامت کے دن جو سب سے پہلے عمل تولا جائے گا نا، وہ میاں بیوی کا برتاؤ ایک دوسرے کے ساتھ تولا جائے گا. ہم نے جھوٹ بولا، بیوی نے پوچھا کہاں گئے تھے، اب گئے تھے دوستوں کے ساتھ گیدرنگ میں یا کسی اور کے ساتھ ڈیٹ پہ، تو بات گھما دی، جھوٹ بول دیا. اب دیکھا جھوٹ بولنے سے نیکی کا فرشتہ تو ہو گیا رفع، دور ہو گیا. اب بدی کے فرشتے نے مزید گھمائی بات. اچھا فرشتے کی بات وہ اور بولے گا ابے یہ بول، ابے یہ بول، ابے یہ بول. بیوی کو بھی بولے گا تو یہ بول، تو اکسا. خواتین میں تو پھر آپ کو پتا تھوڑا تجسس زیادہ ہوتا ہے. اچھا یہ ہوا تھا تو یوں نہیں بولتا، یہ کیا ہوا تھا، وہ کیا ہوا تھا. اس میں تکرار، جھگڑا، فساد، فتنہ، گھر میں ٹینشن. نہیں یہ کام تو شیطان کا نہیں تھا، بات گھمانے والا، فرشتے بھی گھمانے میں لگے ہوئے ہیں. یہ ہے ہی نہیں ہمارے ساتھ. بات سنو، الٹے ہاتھ پہ تو شیطان ہی ہوتا ہے نا. اچھا وہ بتا، کنفرم ہے یہ بات، مطلب دونوں طرف فرشتے والا سیٹ اپ فرشتوں والا حساب کتاب ہے. ایک طرف جو فرشتہ ہے نا وہ نیکیوں کی طرف بلاتا ہے، یہ جو بدی کی طرف رغبت دلاتا ہے یہ شیطان ہے. اچھا وہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہاں اچھا. اب صورتحال کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی میں بیمار ہو گیا ہوں، تو جب ہم کوئی برائی کریں گے، کوئی ہم گناہ کریں گے، تو کیا اس کے نیگیٹو امپیکٹس ہم پر نہیں آئیں گے؟ یہ وہ ہیں اصل میں. حل بتائیں. اور ہم کہتے ہیں جی بابا جی کو تعویذ دے دو، بابا جی کو دے دو پڑھنے واسطے، چھڑکاؤ واسطے، کو جلانے واسطے. نہیں بھائی، آپ کریں توبہ. توبہ کریں. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا میں دن رات میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اللہ وہ ہستی مالک کائنات ہیں، اللہ نے ان کو سب کچھ عطا کیا، جو معصوم ہے، عصمت کا. استغفر اللہ کی کثرت کریں. واللہ میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں، قرآن میں سورہ نمل میں نفر جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ اسے اولاد بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کھیتیوں میں برکت دیتا ہے. اب ہمارے یہاں کھیتیاں تو ہے نہیں، کیا ہے تو یہ ہمارے اہل و عیال، ہماری جانیں یہ کھیتیاں ہیں، ان میں برکت ہو جائے گی، آپ کو صحت مل جائے گی انشاءاللہ. لائیو کالر بھی میں ساتھ ساتھ لے لوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اویس بھائی کیسے ہیں؟ یہی عرض کر رہا ہوں کراچی سے. اویس بھائی آپ کے بہت اچھے ہیں، علامہ سید شہریار، عمران جلبانی، یاسر سہروردی بھی اچھے ہیں. یاسر آپ بھی بہت اچھے ہیں، کیسے مزاج ہیں؟ یحییٰ سوری. بالکل، میں بڑے عرصے بعد آپ سے گفتگو ہو رہی ہے، اور میں پروگرام آپ کا آج اتفاق سے میرے آف تھا تو میں دیکھ پایا ہوں. تو اول تو ایک تو پروگرام کی منفرد آپ کی بات یہ ہے کہ شہریار بھائی جب بات کرتے ہیں نا تو عام مولاناؤں کی طرح بات نہیں کرتے ہیں. وہ ایک حقیقت پسند ہو سکتا ہے بات تھوڑی بہت تلخ لگے، لیکن وہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہے. میرا سوال ان سے یہ ہے شہریار بھائی، آپ سے یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے یہاں جو موسٹلی، میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں موسٹلی اولاد میں اور والدین کے اندر بہت بڑا ایک کانفلکٹ پیدا ہو رہے ہیں اور ڈفرینسز پیدا ہو رہے ہیں. وہ ایک گیجٹس کی وجہ سے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ ظاہر ہماری ریکوائرمنٹ، ان کی ریکوائرمنٹ اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ اس میں اتنے انوالو ہو گئے ہیں کہ وہ ان سے انسان سے انٹریکشن کم ہو رہا ہے اور سے زیادہ ہو رہا ہے. تو وہ فیلنگس نہیں آتی، وہ کس طرح کریٹ کی جائے، وہ جو آپس میں افیکشن ہے، لو کس طرح کریٹ جائے، یہ میری طرف سے اور اس کی طرف سے کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ پوچھ رہے ہیں لو کیسے کیا جائے. ویسے مجھے یہ ذاتی سوال ہے، شادی ہو گئی ہے آپ کی؟ میری شادی ہو چکی ہے. میرا مقصد لو کا نہیں تھا ہرگز، میرا مقصد تھا کہ جو دوری ہے بچے اور میں سمجھ گیا وہ کس طرح. ویسے شادی کا مسئلہ تو نہیں ہے آپ کے، کیونکہ یاسر سہروردی سے جو کلام میں سننے لگا ہوں وہ پرموٹ کرتا ہے معاشرے میں شادیاں. ذاتی طور سے میں کہوں گا، لیکن یاسر کیا کہیں گے میں یاسر سے پوچھوں گا. علامہ صاحب اس سوال کے جواب فیلنگز کیسے کنیکٹ کی جائیں اور وہ لو کا ایکسپریشن کیسے آئے؟ سب سے اہم بات ہے کوآرڈینیشن، کنیکشن، رابطہ، کمیونیکیشن. آج اولاد کا اپنے والدین سے، والدین کا اپنی اولاد سے کمیونیکیشن بالکل ٹوٹ گیا ہے. وہ اپنے بچے اپنی تعلیم میں لگے ہوئے ہیں، یا اپنی سوشل لائف میں لگے ہوئے ہیں، یا اپنی ان کی ایک الگ گیدرنگ ہے. والدین اپنے روزی روزگار میں لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایون کہ میاں بیوی میں بھی آج کل کمیونیکیشن گیپ ہے. یہ اولاد کا اور والدین کا آپس میں کمیونیکیشن گیپ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ فتنے فساد ہو رہے ہیں. کوئی وظیفہ بتائیں. اس کا وظیفہ یہ ہے کہ آپ آپس میں سب سے پہلے میں نے کہا وظیفہ کرنے والے مت مانگو، اور پڑھنے والے مت مانگو، کرنے والے مانگو. بل گیٹس کی طرح کہ بھائی وہ کرنے والے یہ کہ بیٹھو. جب گھر میں آؤ نا، میں بھی پوری کوشش کر رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، ابھی بھی اسٹرگل کر رہا ہوں. میں گھر میں آتا ہوں، کہتا ہوں میں بند کرتا ہوں، لیکن تھوڑی دیر پھر آن کر لیتا ہوں. یار اس نے کچھ کہا تھا، اس کا مسئلہ حل بتا دوں. سب سے پہلے اپنی پرائیورٹیز فکس کریں. صحیح ہے. اپنی ترجیحات بنائیں، اپنے گھر کو ترجیح بنائیں، بیوی کو، بچوں کو ترجیح بنائیں. جائیں بچوں کے کمرے میں، نوک کریں، السلام علیکم بیٹا آ جاؤں، آ جائیں، بیٹھو جی آج کیا ہوا، کیسا ہوا، کیا کرا، کیا ہوا. جب ان کو پتا کرے گا یار ہمارا باپ ہم سے بات کرنا چاہتا ہے، وہ بھی اچھی فیلنگز ان کے اندر، آپ کی اچھی وائبز ان کو اچھی طرح اٹریکٹ کریں گی. ان کا اورا، آپ کا اورا ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرے گا. ہم جا نہیں رہے، کمرے میں جا نہیں رہے، ہم ان کے پاس بیٹھ نہیں رہے، کھانا کھا رہے ہیں تو موبائل کے ساتھ کھا رہے ہیں. اور نہیں جا رہے ہیں 3 4 5. آپ کی کتنے بچے ہیں؟
الحمدللہ 4 بچے. 4 بچے ہیں, مطلب کمرے میں جا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ٹائم نہیں دے رہے, وقت نہیں دے رہے, کمیونیکیشن نہیں ہو رہی. ایک مختصر وقفہ لے رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں بریک پر, لوٹ کر آئیں گے. پیاری پیاری باتیں ایسی ہوں گی, علامہ صاحب سے سوال جواب بھی کریں گے, یاسر سے کلام بھی سنیں گے, عمران جلبانی صاحب سے بھی بات کریں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. الف لام میم میں خوش آمدید. عزیزان من, میں آپ کو یہ کہنے والا تھا کہ آپ جب بھی وقفے پہ جایا کریں کالز پہلے سے کر لیا کریں, کیونکہ ایک لمبی قطار لگی ہوتی ہے, لہٰذا میری کوشش ہوتی ہے کہ سب کالز کو لے لوں. کچھ میں کامیاب ہوتا ہوں, کچھ میں نہیں ہو پاتا. جو لوگ آلریڈی منتظر ہیں میں ان کو سلام کہوں گا. لائیو کالر ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. دوبارہ سے دوسری کال کنیکٹ کر لیں گے ہم لوگ. وفا اس لیے بھی لیا جاتا ہے کہ آپ لوگ بھی اپنی لائنز کیونکہ بیزی جا رہی ہوتی ہیں, 1 2 3 فون چل رہے ہوتے ہیں, مگر کوشش ہے کہ آپ کے سوال لے لیں. ایک سوال جواب کا سلسلہ یہاں چلتا رہے گا. بات چیت بہت خاص پڑھائی پہ پہنچ چکی ہے. یاسر سہروردی, آپ نے پھر سے, بلکہ اب جو نیا کلام آیا ہے اس میں آپ شادیوں کو فروغ دے رہے ہیں. پہلے آپ نے کہا تھا میں بھی شادی کروں گا یا اللہ توفیق دے, پھر آپ کی 1 ہو گئی تو آپ نے کہا 2 بھی کروں گا, 3 بھی کروں گا, 3 3 4 4. وہ کیا معاملہ ہے, ذرا سنائیں. کلام سنا دیتے ہیں. جی. دولہے بنو لاؤ تم بیویاں بیویاں 2 3 4, یہ سنت رسول ہے. شادیاں 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 2 3 4 2 3 4, شادیاں 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 2 3 4. دین والے عقل والے علم کے شہ سوار, دین والے عقل والے علم کے شہ سوار, اب ضرورت ہے کرو تم شادیاں 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 2 3 4 2 3 4, شادیاں 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 2 3 4. سر پٹک کے ہی مرے گی اب سنو رسم جہیز, سر پٹک کے ہی مرے گی اب سنو رسم جہیز. تم نکاحوں میں جو لاؤ لڑکیاں لڑکیاں بیویاں 2 3 4 2 3 4, شادیاں 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 2 3 4. ان وباؤں کی وجہ سے کتنے شوہر مر چکے, ان وباؤں کی وجہ سے کتنے شوہر مر چکے. بیویاں بیوہ ہے بچے بچیاں 2 3 4, شادیاں 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 2 3 4 2 3 4, شادیاں 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 2 3 4. سن رہے ہیں علامہ صاحب, آپ 2 3 4 کرنی تھی, آپ تو 1 پہ اکتفا کیے بیٹھے ہیں. کالرز بھی میرے ساتھ 2 3 4 جڑے ہوئے, میں ان کو لے لیتا ہوں. پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہن, میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا. الف لام میم میں کیا فرمائیں گی؟ محترم, میں کچھ جاننا چاہ رہی ہوں کہ میں اپنے گھر میں نا کچھ دن سے ڈر رہی ہوں. اچھا. آپ کا بھی پروگرام لائیو چل رہا نا, میں اس میں تکلیف یا سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اللہ کا شکر ہے میں نماز بھی پڑھتی ہوں الحمدللہ, زیادہ نہیں لیکن چھوٹے موٹے وظائف کا اہتمام بھی کرتی ہوں, لیکن اس وقت میں کچھ عرصے سے نا 2 3 ہفتوں سے رات کو ڈرتی ہوں, مجھے دباؤ محسوس ہوتا ہے. میں وہی جاننا چاہ رہی تھی کہ اس کا کیا مقصد ہے, مطلب ایسا کیوں ہو رہا ہے. ابھی یاسر کی شادیوں والی بات سن کے تو نہیں ڈری نا, ویسے گھر کے معاملات میں خوف؟ ٹھیک ہے نہیں جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے تو باقی ڈرا کے رکھا ہوا ہے 2 3 4 4 پتہ نہیں کیا. ٹھیک ہے, جو استطاعت رکھتا ہے وہ کرے, اب جس کو نہیں ہے وہ بھی, علامہ صاحب بیچارے کہاں 2 3 4. ہاں دیکھو جی, انہوں نے کلام پڑھا ہے, انسان نے کلام لکھا ہے, لیکن جو اللہ کا کلام ہے وہ یہ بھی آگے کہتا ہے ٹھیک ہے تم 2 2 3 3 4 4 کرو. اگر تمہیں خوف ہے کہ تم اعتدال نہیں کر سکو گے, انصاف نہیں کر سکو گے, تو پھر ایک ہی پہ ٹھہرے رہو, اسی میں تمہاری بہتری ہے. اللہ نے بہتری ایک کا بتایا. آپ کو خوف ہے؟ ہاں مجھے خوف ہے, میں اعتدال نہیں. خوف زدہ ہیں آپ؟ ہاں ہاں ڈرے ہوئے ہیں؟ ہاں ڈرا ہوں. میری بہن بھی یہاں ڈری ہوئی ہے, لائیو کالر جو تھی, ان کا کوئی ڈر کا علاج؟ ڈر کا کوئی مطلب, ڈرنے کس بات سے ڈرنا ہے, کس بات کا انہیں خوف ہے کہ جی گھر میں کچھ ہے, کچھ محسوس ہو رہا ہے ذہنی, یہ سارا ایلیوژن ہے. اچھا, یہ ان کے تخیلات ہیں, یہ ان کا خوف یوں ہوتا ہے. بلائیں بھی آ جاتی ہیں گھر میں, باہر سے کوئی لے آتا ہے, نہیں کچھ بھی نہیں آ سکتا, کچھ بھی نہیں لا سکتا, کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کے ہونے سے جب تک آپ کا یقین کامل نہیں ہوگا نا, اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک اللہ نہ چاہے کچھ بھی نہیں ہوتا. پتا بھی اگر گرتا ہے تو نبی نے فرمایا جب کوئی پتا اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے نا تو وہ درخت سے علیحدہ ہو جاتا ہے.
تو ہمیں سب سے پہلے اس بات سے یہ درس ملا کہ ہمیں اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. بہن نے کہا کہ میں ذکر اذکار کر رہی ہوں, تو ان کو چاہیے اس کے آگے پیچھے درود پاک کی کثرت کریں. ٹھیک ہے. اور جب بھی کوئی ذکر کریں اس کے ساتھ ساتھ ایک تسبیح ضرور, استغفر اللہ, ایک لفظ استغفر اللہ. اگر اس کو 313 کر دیں گی, نسبت اچھی ہو جائے گی بدر والوں کی, تو انشاءاللہ ان کا خوف وغیرہ سب انشاءاللہ. لائیو کالر ایک اور ساتھ میں, ان کے بھی سوال لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بہن کیا پوچھیں گے؟ الف لام میم میں خیر مقدم ہے آپ کا. میرا بھائی کا سہارا کرانا تھا. استخارہ کرانا ہے بھائی کا, کس حوالے سے؟ شادیوں کے حوالے سے؟ جی بھائی کی شادی کے حوالے سے. اچھا, 2 2 3 3 4 4 یہ پہلی ہے؟ نہیں ابھی تو بھائی کی ہوئی نہیں ہے. ابھی ہوئی نہیں, 0 پہ. دیکھیں, استخارے کے لیے کہیں نہ جائیں, اچھا, کسی کے پاس نہ جائیں, کسی سے نہ کروائیں. لوگ کہتے ہیں جی ہم دیکھتے ہیں, ہمیں نظر نہیں آتا. ابے ایک دفعہ نہیں آئے گا, دوسری دفعہ نظر آئے گا, تیسری دفعہ میں نظر آئے گا, 7 مرتبہ استخارہ. طریقہ بتا دیں بہن خود. تو بس یہ ہے کہ نماز استخارہ کی کوئی کتاب لے لیں, اس میں نماز استخارہ کا طریقہ ہے, 2 رکعت نفل پڑھیں, اس کے بعد دعا پڑھیں, اور یہ دعا کر کے یا اللہ میرے بھائی کی شادی کرا دے. انشاءاللہ العزیز کو اشارہ ہو جائے گا کہ ان کی شادی ہوگی یا نہیں ہوگی. ویسے ہوگی ہی ہوگی انشاءاللہ العزیز. اس کے لیے بہت آسان وظیفہ یہ ہے, 150 بار عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں بھائی خود, یا لطیف ہو بس. ٹھیک. عمران فلانی صاحب, آپ نے تو ماشاءاللہ مولانا طارق جمیل رحمۃ اللہ حفظ اللہ ان کے ساتھ صحبت گزاری ہے, وقت گزارا, آپ شاگرد خاص بھی ہیں ان کی صحبت میں جو سب سے ایک چیز آپ کو اب تک سب سے اچھی لگی وہ کیا ہے؟ جی مجھے ان کے جو اخلاق ہیں, جو ان کا برتاؤ تھا, وہ سب سے سبحان اللہ, وہ بڑے نفیس ہیں. وہ لوگوں کی نظروں میں تو مشہور ہو گئے, مگر وہ اگر آپ ان کی نجی زندگی دیکھیں گے تو وہ بڑے آپ کے ساتھ اس طرح ہی ہے جیسے آپ گپ شپ لگا رہے ہیں. جی, اس طرح ان کا مزاج ہے, ہنسی مذاق. اور جو بات آپ نے کہی 2 3 4 والی پہ, میں اس پہ بالکل, ہمارے رسول نے شادی کی, مگر ہمارے رسول کی آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے محبت دیکھیں, وفاداری دیکھیں, کہ ان کے ہوتے ہوئے آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا. یہ ان کے انتقال کے بعد آپ نے کی ہے. واہ واہ. تو یہ 2 3 4 کا پروموٹ بھلے کریں, مگر ہمارے رسول کا ایک طریقہ ہے. تو اچھا, اچھی بات کی آپ نے. جی جی. اور ساتھ میں کالر بھی میں لوں گا, ان سے بھی سوال پوچھوں گا کہ وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کال ڈراپ ہو گئی ہے. یہ واقعی آپ نے صحیح فرمایا, نہیں مذاق نہیں ہے, یہ سنجیدگی ہے. یاسر آپ نے جو 2 3 پہ رک گئے ہیں, آپ 4 کا ارادہ بھی ہے آگے؟ ارادہ تو ہے انشاءاللہ. اچھا, میں یہاں پر صرف یہ بات ضرور کہوں گا کہ پہلی سے محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ آپ ان سے پوچھ کے کریں. اگر کوئی پہلی کے حقوق ادا نہیں کر رہا تو دوسری کی طرف نہیں جائے. مجھ پر نہ ڈالے کہ آپ نے کہا ہے کہ کریں. میں کہہ رہا ہوں جبرن نہیں ہے, پیغام ہے, کر سکتے ہیں تو کریں, نہیں تو ایک ہی پر اکتفا کریں. کالر میں لے لوں, ساتھ ساتھ میں پروگرام کو کرنے لگا ہوں وائنڈ اپ. مگر یہ کہ باتیں ساری آج اچھی ہو گئی ہیں علامہ صاحب, اور آپ کیونکہ خوفزدہ ہیں اس لیے میں آپ کو مزید ڈراؤں گا نہیں, لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے. جب آپ کی استطاعت ہو آپ دوسری بھی کریں, نہیں کریں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. آپ سے مجھے خوشی ہے کہ اس طرح بہت سارے افراد ہیں جو اپنا کام خوبصورتی سے کر رہے ہیں, منفرد انداز سے کر رہے ہیں, عمدگی سے کر رہے ہیں. اگر ان کی ازواج یا ان کی زوجہ ان سے راضی ہے تو اس سے بڑھ کے ان کو کیا چاہیے؟ مولانا صاحب نے پہلے فرما دیا کہ جو پہلا عمل جو خیر العمل قرار پائے گا تولنے میں, موازنے میں, وہ یہ ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیں گے آپ. علامہ صاحب کا شکریہ کہوں گا, یاسر سہروردی کا شکریہ کہوں گا, عمران جلبانی صاحب کا شکریہ کہوں گا, آپ کا بھی شکریہ, جتنے کالرز نے کال کی ان کا شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیں گے آپ, اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا, اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان میں.